السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، آج ہم جماعت دہم کے جغرافیہ کے باب ہندوستان کے زمینی وسائل لینڈ ریسورسز آف انڈیا کے بارے میں مطالعہ کریں گے۔ تو اس ویڈیو کے ذریعے سے ہم یہ اہم نکات کو دیکھیں گے، یعنی ہندوستان میں زمین کی افادیت کے لحاظ سے زمین کی تقسیم، ہندوستان میں زراعت اور زراعت کی اہمیت، ہندوستان میں زراعت کی مختلف قسمیں، زرعی موسم اور فصلوں کے نمونے، ہندوستان کی اہم فصلیں، باغبانی اور پھولوں کی کاشت کی اہمیت۔ تو اتنے اہم نکات کو ہم اب تفصیل کے ساتھ میں مطالعہ کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہندوستان میں زمین کا استعمال، یعنی زمین کی افادیت کے لحاظ سے زمین کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ یہ بہت غور سے سنیے کیونکہ یہ 4 مارکس میں آنے والا سوال ہے۔ تو چلیے اب لیسن کی طرف۔ ہندوستان کے زمینی وسائل، مختلف مقاصد جیسے کاشتکاری، جنگل بانی، مویشیوں کی چرواہی کے لیے زمین کا استعمال زمین کی افادیت کہلاتا ہے۔ یہ کئی عوامل سے طے ہے، جیسے امدادی خصوصیات، آب و ہوا، مٹی، آبادی کی کثرت، سماجی و معاشی حالات اور تکنیکی عوامل وغیرہ۔ زمین ملک کا سب سے اہم قدرتی ذریعہ ہے، معاشی ترقی کے لیے اس کا استعمال بہت ضروری ہے۔ تو ہندوستان میں زمین کی افادیت کے لحاظ سے، زمین کے استعمال کے لحاظ سے زمین کو 7 درجوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اور کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 کل کاشتہ رقبہ، جنگلاتی علاقہ، برائے کاشت غیر دستیاب زمین، بنجر یا ناکاشتہ زمین، قابل کاشت دائرہ استعمال شدہ زمین، مستقل چراگاہیں اور دیگر استعمالات کی زمین۔ تو اس طرح سے اب اس کو ہم 7 حصوں میں تقسیم کرے ہیں۔ تو اب اس کا ہم تفصیل سے مطالعہ کریں گے، یعنی ہر ایک کے بارے میں ایک ایک 2 جملے دیکھیں گے، کیونکہ یہ 4 مارکس میں آنے والا بہت ہی اہم سوال ہے کہ زمین کی افادیت کے لحاظ سے زمین کے مختلف اقسام بیان کیجیے۔ تو سب سے پہلے یہاں پر تھا کل کاشت کا رقبہ، جیسے کہ آپ کو وہاں پہ ویڈیو میں بھی دکھائی دے رہا ہے۔ تو فصلوں کی کاشت کے ذریعے سے استعمال کی جانے والی زمین کا حصہ اس میں شامل ہے۔ ہندوستان ایک زرعی ملک ہے، تو ہندوستان میں درج ریکارڈ کے مطابق کل کاشت زمین کا 42% حصہ اس پر مشتمل ہے۔ دوسرا تھا جنگلاتی علاقہ، تو ہندوستان میں 22.8% حصہ ہے۔ یہ جنگلاتی علاقہ سب سے زیادہ جزائر انڈمان اور نکوبار میں ہے اور شمال مشرق حصوں میں پایا جاتا ہے، لیکن پنجاب، ہریانہ، راجستھان اور گجرات میں کم ہے۔ اسی طرح سے برائے کاشت غیر دستیاب زمین، یعنی کاشتکاری کے فروغ کے بجائے دیگر مقاصد کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے انسانی بستیاں، راستوں کی تعمیر، ریلوے لائن، نہریں وغیرہ کے لیے۔ اسی طرح ہے بنجر زمین، یعنی وہ زمین جو کہ کاشتکاری کے لیے، زراعت کے لیے قابل نہیں ہوتی، اس کا رقبہ 8.2% ہے۔ اسی طرح ہے قابل کاشت غیر استعمال شدہ زمین، یعنی مٹی کی کمی کے سبب اس زمین پر ہم کاشتکاری نہیں کر سکتے، اس کا رقبہ 4.3% ہے۔ اسی طرح سے ہے مستقل چراگاہیں، تو یہ زیادہ تر جو ہے ہماچل پردیش اور گجرات میں ہے۔ اور آخری نمبر 7ویں نمبر پر ہے زمین کے دیگر استعمالات۔ تو یہ تھے، تو سب سے زیادہ زمین کا استعمال کہاں پر ہوتا ہے؟ زراعت کے لیے ہوتا ہے۔ زراعت یعنی کیا؟ زراعت کے معنی کیا ہیں؟ زمین کی جتائی کرنا، بیجوں کی بوائی کرتے ہوئے غذائی فصلوں کی پیداوار اور انسانوں کے لیے درکار خام مال کی استعمال کرنا، اس کو دستیاب کرنا ہی زراعت کہلاتا ہے۔ یہ ہندوستان کا سب سے قدیم پیشہ ہے۔ زراعت بہت ہی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ بھی 3 مارکس میں آنے والا سوال ہے کہ زراعت کی اہمیت کیا ہے۔ زراعت لوگوں کا سب سے قدیم اور اہم پیشہ ہے۔ ہندوستان میں تقریباً 65% لوگ زراعت پر منحصر ہیں۔ ہندوستان کی معیشت زراعت کی ترقی پر منحصر ہے۔ ہندوستان کی پہچان زراعت سے ہوتی ہے۔ ہندوستان میں زراعت لوگوں کے گزارے کا اہم ذریعہ معاش ہے۔ یہ محصولات، بینکنگ، بیمہ وغیرہ کو بھی معاون ہے۔ زراعت ملک کی سیاسی اور سماجی حالات پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔
زراعت سے کئی صنعتوں کو مدد یا معاون ہے، یعنی زراعت سے ان صنعتوں کو خام مال حاصل ہوتا ہے، جیسے کپڑے سازی کی صنعت، پرسن سازی کی صنعت، گنے کی صنعت وغیرہ۔ تو زراعت کو جو ہے ہم ہندوستان میں بہت سے اقسام میں تقسیم کرے ہیں۔ اب ایک کے بعد دیگرے اس کا مطالعہ کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہے یہاں پر گزر بسر کی کھیتی، تو یعنی یہ قدیم کھیتی، زمانے قدیم سے چلنے والی۔ تو اس کو پھر ہم کیا کیے ہیں، دو اقسام میں تقسیم کرے ہیں۔ ایک ہے یہاں پہ مستقل گزر بسر کی کھیتی، اور دوسری ہے منتقلہ، یعنی جس کو ہم شفٹنگ کلٹیویشن کہتے ہیں۔ اس قسم کی زراعت میں زمین کے ایک ٹکڑے کو جلا کر صاف کیا جاتا ہے، اور زمین کی زرخیزی میں کمی آنے پر کاشت کی زمین کو منتقل یا تبدیل کیا جاتا ہے، اور پھر اس زمین کو ویران چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح مستقل گزر بسر کی کھیتی ایک جگہ سے دوسری جگہ کی تبدیلی کے بغیر مستقل طور پر ایک جگہ کاشتکاری کرنے کو ہم کیا کہتے ہیں، مستقل گزر بسر کی کھیتی کہتے ہیں۔ تو اسی طرح سے آگے اب ہم جائیں گے عمیق کاشتکاری۔ عمیق کاشتکاری یعنی زمین کے چھوٹے ٹکڑے پر زیادہ سے زیادہ سرمایہ اور مزدوروں کو لگا کر کی جانے والی زراعت کو ہم عمیق زراعت یا عمیق کاشتکاری کہتے ہیں۔ اسی طرح ہے تجارتی زراعت۔ تجارت کی غرض سے کی جانے والی زراعت کو تجارتی زراعت کہتے ہیں، اس کو بڑے پیمانے پر اگایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہے آگے ہم چلیں گے باغبانی زراعت، یا اس کو ہم کیا کہتے ہیں یہاں پہ باغاتی زراعت یا باغاتی کھیتی بھی کہتے ہیں۔ باغاتی کھیتی یعنی زمین کے ایک ٹکڑے پر، یعنی زمین کے ایک حصے پر تجارت کی غرض سے اگائی جانے والی واحد فصل کو ہم کیا کہتے ہیں، باغاتی کھیتی کہتے ہیں۔ واحد فصل، ایک ہی فصل، اس کے لیے بڑا سرمایہ اور مزدور لازمی ہوتے ہیں، جیسے چائے، ناریل کی کھیتی وغیرہ۔ اسی طرح ہے مخلوط زراعت یا مخلوط کھیتی، مکسڈ فارمنگ جس کو کہتے ہیں۔ فصلوں کی کاشت کے ساتھ ساتھ مویشی پالن یا وہاں پہ دوسرے دیگر پیشوں کو اپنانا۔ فصلوں اور مویشی پالن دونوں ذرائع سے کسان کو آمدنی حاصل ہوتی ہے۔ یہ ہندوستان میں جو ہے 1951 سے رائج ہے، اور آج بھی کئی ریاستوں میں یہ کی جاتی ہے۔ اسی طرح سے آگے ہم دیکھیں گے آبپاشی زراعت۔ آبپاشی زراعت یعنی آبپاشی کے مدد سے فصلوں کی پیداوار کی جاتی ہے۔ زرعی مرحلے کو، اس طرح کی زرعی مرحلے کو آبپاشی زراعت کہتے ہیں۔ مختلف آبپاشی کے ذرائعوں سے زراعت کرنا یہ بہت مہنگی ہے، مگر ہندوستان میں بہت ضروری ہے، کیونکہ ہندوستان کی بارش جو ہے غیر یقینی ہے۔ کئی طریقوں سے ہم آبپاشی کہتے ہیں، نہروں کے ذریعے سے، تالابوں کے ذریعے سے وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح ہے خشک زراعت، یعنی بالکل کم بارش کے علاقوں میں اور آبپاشی کی غرض کی سہولیات کے علاقوں میں کی جانے والی زراعت کو ہم کیا کہتے ہیں، خشک زراعت کہتے ہیں۔ اسی طرح سے ہے نمدار زراعت۔ وافر مقدار والے بارش کے علاقوں میں اور آبپاشی کے بغیر کی جانے والی زراعت کو نمدار زراعت کہتے ہیں۔ اس قسم کی زراعت مغربی ساحلی پٹی پر اور کثیر بارش کے علاقوں میں کی جاتی ہے۔ تو یہ کیا تھے زراعت کے اہم اقسام: گزر بسر کی کھیتی، عمیق کاشتکاری، تجارتی زراعت، مخلوط زراعت، باغاتی کھیتی، خشک کھیتی، نمدار زراعت، آبپاشی کی زراعت وغیرہ۔ تو اسی زراعت انہی فصلوں کے لحاظ سے تو فصلوں کے موسم اور اگائی کے نمونے بھی ہوتے ہیں، یعنی فصلوں کے موسم اور فصلوں کی اگائی کے نمونے۔ کاشتہ علاقوں میں مختلف فصلوں کی کاشت کرنے کی مقررہ مدت کو فصل کے موسم کہا جاتے ہیں۔ تو ہندوستان میں فصل کے موسم کتنے؟ 3 ہیں: خریف، ربی اور زیڈ موسم کہتے ہیں۔ خریف کا موسم یعنی کیا؟ یہ موسم بارش میں فصلوں کی بوائی کے ساتھ ساتھ ہی جنوب مغربی مانسونی کے ساتھ یہ موسم شروع ہوتا اور سپتمبر اکتوبر میں فصلوں کی کٹائی ہوتی ہے۔ اس موسم کی اہم فصلیں چاول، جوار، راگی، کپاس، تمباکو وغیرہ ہے۔ اسی طرح سے ربی کا موسم ہے،
ان فصلوں کی بوائی اکتوبر نومبر کے مہینوں میں کی جاتی ہے جب شمال مشرقی مانسون کا آغاز ہوتا ہے، اور فصلوں کی کٹائی فروری اور مارچ میں ہوتی ہے۔ اسے ہم ربی کے فصل کا موسم بھی کہتے ہیں، جس میں گیہوں، بارلی، تیل کے بیج۔ اسی طرح سے زیڈ موسم ہے، خریف اور ربی فصل کے موسم کے درمیانی مدت میں فصلیں اگائی جاتی ہے، یا اس کو ہم خشک موسم کہتے ہیں۔ تو اس موسم کے لحاظ سے ہندوستان میں مختلف قسم کی ہم فصلیں اگاتے ہیں۔ ان مختلف قسم کی فصلوں کو ہم غذائی فصلیں، تجارتی فصلیں، ریشے دار فصلیں اور مشروباتی فصلیں اس میں تقسیم کی ہیں۔ تو اگر الگ الگ فصلوں کے لیے الگ الگ قسم کی درجہ حرارت، مٹی کی قسم اور بارش کی مقدار کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے لیے یہاں پر میں ایک چارٹ پیش کی ہوں جو اسکرین پر دکھ رہا ہے۔ تو اس میں ہندوستان کے اہم فصلوں کے موسم، ہندوستان کی اہم فصلیں اور کس فصل کے لیے کتنی درجہ حرارت کا ہونا ضروری ہے کر کے۔ اب غذائی فصلوں میں وہاں پر گیہوں ہے، اسی طرح سے چاول ہے، یعنی دھان کر کے دیا گیا ہے۔ تجارتی فصلوں میں گنا اور تمباکو آئے گا۔ ریشے دار فصلوں میں یا مشروباتی فصلیں جو ہوتے ہیں، ریشے دار فصلوں میں کپاس ہے، مشروباتی فصلوں میں چائے دی ہوں وہاں پر میں۔ تو اس چارٹ کا جو ہے ایک اسکرین شاٹ لیجئے اور اس کو لکھ لیجئے۔ جس طرح آپ دھان کے لیے درجہ حرارت 18 سے 25 درجے ہے، بارش کی مقدار 100 سے 200 سینٹی میٹر بارش، مٹی سیلابی مٹی چاہیے اور مغربی بنگال اس میں اول مقام پر ہے۔ اسی طرح گیہوں کے لیے 10 سے 15 سینٹی میٹر درجہ حرارت، 50 سے 70 سینٹی میٹر بارش، اول مقام اتر پردیش ہے۔ اسی طرح دوسرے فصلوں کا بھی وہاں پر دی ہوں، آپ اس کو غور سے دیکھتے ہوئے اسکرین شاٹ لے کر نوٹس لکھ لیجئے۔ اسی طرح ہے باغبانی اور پھولوں کی کاشتکاری، یعنی باغبانی یا باغاتی فصل کس کو کہتے ہیں؟ پھلوں، ترکاری، پھولوں، جڑی بوٹیوں اور خوشبودار پودوں کی عمیق کاشتکاری کو باغبانی کہا جاتا ہے۔ ہندوستان میں باغبانی کھیتی زمین کے استعمال سے زرعی نفع کمانے کے اشتیاق کو بھی بڑھاتی ہے۔ ہندوستان مختلف قسم کی مٹی اور آب و ہوا والا ملک ہے۔ اس میں باغاتی فصلوں کے مختلف اقسام پیدا کرنے کی بہترین صلاحیتیں پائی جاتی ہیں۔ اسی لیے ہندوستان میں جو ہے باغاتی فصلیں مثلاً یہاں پہ پھولوں کی کاشتکاری ہو یا پھلوں کی کاشتکاری ہو، بہت ہی کثیر مقدار میں کی جاتی ہے۔ بہت سے قسم کے پھول ہندوستان میں اگائے جاتے ہیں، جس میں گلاب ہے، میری گولڈ ہے، اسی طرح سے یہاں پہ کنول ہے، بہت سے قسم کے پھول ہندوستان میں اگائے جاتے ہیں۔ پھولوں کی کاشت خاص کر تمل ناڈو، کرناٹک، آندھرا پردیش، مہاراشٹر ریاستوں میں ہوتی ہے۔ تو اتنے اہم نکات جو ہے اس لیسن میں آپ کو یاد رکھنے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ یہ لیسن سمجھ میں آئے گا، اور کس موسم کو کس ریاست میں زیادہ مقدار میں اگایا جاتا ہے ان تمام کو میں اس نقشے پر دی ہوں۔ ان نقشوں کو بھی غور سے دیکھیے اور اہم نکات کو اپنی کاپیوں میں درج کرتے ہوئے اس باب کو پرفیکٹ کیجیے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیراً کثیراً کثیرا و احسن الجزا فی الدنیا والآخرہ۔